مفتی منیب الرحمان صاحب، انہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا ہے چشتی رسول اللہ سے متعلق۔ اس کانٹیکسٹ میں سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گا اپنے تمام سٹوڈنٹس کو، خواہ وہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں، جنہوں نے بھی بڑے اخلاص کے ساتھ پچھلے 10 سالوں میں محنت کی اور ہماری ویڈیوز کی آواز کو پوری دنیا میں پہنچایا، جس کی وجہ سے یہ لوگ مجبور ہوئے کہ یہ فتویٰ جاری کریں۔ معذرت، سوری، معافی کے بجائے مبارکباد دینا کتنی ہٹ درمی ہے، کتنا یہ بغیرتی کی حد ہے کہ تم نے 10 سالوں میں یہ پروپیگنڈا کیا اور اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہا کہ ان کا یہ بنیادی عقیدہ ہے، یہ مشرک ہیں۔ اسی طریقے سے بریلوی آتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ بنیادی عقیدے کے اوپر بات کریں گے، چشتی رسول اللہ پہ۔ مفتی صاحب نے فتویٰ تیرے منہ پہ مارا کہ بھی ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے، تو نے اپنے ماننے والوں کو کافر بنا دیا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے، کوئی کسی کو کافر کہے، اگر وہ کافر نہیں ہے، کفر اس کی طرف لوٹ آئے گا۔ تو ہمارا یہ عقیدہ رہا ہی نہیں، تو یہ اپنے ماننے والوں کو اس نے 10 سال سے کفر سکھایا۔ تو سارے جو اس کے ماننے والے فالورز ہیں وہ توبہ کریں، استغفار کریں، لعنت بھیجے اس جھوٹے پر کہ تو نے کہا تھا کہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے، تو اس نے تمہیں دھوکہ دیا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق سارے مرزا کے فالورز کافر ہوئے، انہیں دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے، اہل سنت سے معافی مانگنی چاہیے، بلکہ اس کو چاہیے تھا معافی مانگے، لیکن ڈھیٹ پن دیکھیں کس طرح اس کو شرم بھی نہیں آ رہی اور مبارکبادیں دے رہا ہے۔ اور بہانہ کیا بنا ہے جناب، یہ اس پر مناظرے کرتے تھے، تو کیا اس بات پہ مناظرے کرتے تھے کہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے؟ بار بار جو ویڈیو دکھاتے اس میں کیا ہے کہ خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کا غلام ہوں۔ میں خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں غلام ہوں، سرکار کا غلام ہوں، ویڈیو یہ دکھا رہا ہے، اور کہتا ہے کہ جناب چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں۔ بھائی تو جو ویڈیو دکھا رہا ہے یہ تیرے منہ پر ہی ملنی چاہیے، کتنی جھٹائی بغیرتی ہے۔ ویڈیو میں خود کہہ رہے ہیں غلام مصطفیٰ نوری صاحب کہ بھائی خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا عقیدہ چشتی والا نہیں ہے، میں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں، یہ بات کر رہے ہیں، اور یہ الٹا کہہ رہا ہے کہ جناب چشتی رسول اللہ کو دفاع کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے اس بندے میں، جو اس کو ماننے والے ہیں فوراً توبہ کریں۔ اور سرعام اس نے مفتی راشد صاحب کو کہا کہ یہ چشتی رسول اللہ تیرا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس مناظرے میں بیٹھا ہوا ہے جس میں اس نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا، اور یہ چھوٹو نے قیامت والے دن اللہ نے پوچھنا ہے تو جتنی منافقت کرتا ہے، تو نے سبحان اللہ کہا تھا چشتی رسول اللہ کے دفاع کے اوپر، تیرا بنیادی عقیدہ چشتی رسول اللہ ہے، آج تو جتنا مرضی چیخ لے۔ یعنی میرے حوالے سے کہا کہ تیرا بنیادی عقیدہ یہ ہے چشتی رسول اللہ، اس پر میں کیا کہوں؟ قرآن پاک کی آیت پڑھوں گا، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ خدا کا خوف کریں، اپنے مرنا بھی ہے۔ لوگوں کو تو کہتے ہیں جناب مرنے سے پہلے آپ سوچیں، آپ کو تو سوچ ہی نہیں ہے، آپ تو خود اسلام سے نکل رہے ہیں اور اپنے ماننے والوں کو بھی نکال رہے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کی دشمنی میں اتنا آ گئے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اور ایک مشرک دھرو راٹھی کو آپ آئی لو یو کہہ رہے ہیں، جن کے بارے میں قرآن کے اللہ فرماتا ہے میرے دشمنوں سے، اپنے دشمنوں سے دوستی مت رکھو، اور یہ کہہ رہا میرا اس سے پیار ہے، میں اسے لو کرتا ہوں، آئی لو یو۔ دوستو آپ خود دیکھ لیں اللہ کا فرمان کیا ہے، من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اسے میرا اعلان جنگ ہے۔ تو اعلان جنگ ایسے نکل رہا ہے، ایسے نکل رہا ہے کہ خود کافر ہو رہا ہے، خود مشرک ہو رہا ہے۔ تو 10 سال سے اس کی جتنے بھی فالورز ہیں وہ توبہ کریں، دوبارہ کلمہ پڑھیں۔ ہم تمہیں فکر دیتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس شریر کے شر سے محفوظ فرمائے۔ یہ تکفیری ہے، یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو کافر سمجھتا ہے، جھوٹ بولتا ہے کہ میں سب کو مسلمان کہتا ہوں۔ یہ جو کہہ رہا ہے کہ بنیادی عقیدہ ان کا، اور اس کی 2 نمبری دیکھیں کہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ، اور بریلوی کب سے یہ بھی کیا کہتا ہے کہ اب تو یہ یقین کریں اپنے آپ کو فخریہ اپنے فرقوں کے نام لیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ آگے سے کچھ ہی نہ سنا دیں، ٹھیک ہے نا جی، کہ جی یہ کراچا ہو دیوبند، وہ 1867 میں جو بنا تھا مدرسہ، اس سے پہلے دنیا میں کوئی دیوبندی نہیں تھا، وہ علی بھائی نے بتایا ہوا ہے۔ اور اچھا بریلوی ہیں، وہ جو منزل اسلام 1896 میں بنا تھا، اس سے پہلے کوئی دنیا میں بریلوی نہیں تھا، وہ والے ہیں۔
تو اس سے پہلے والے مسلمان دیکھنے تو آپ ہمیں دیکھ لیں. اب تو ان کو یہ ڈر ہے. 1800 سالوں سے پہلے کوئی بریلوی تھا ہی نہیں، اس سے پہلے اگر مسلمان دیکھنے تو ہمیں دیکھ لیں، پھر تو بھائی تیرا یہ بنیادی عقیدہ ہوا. تو یہ 2 نمبریاں اس کی آپ کے سامنے ہیں. اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو بھی یہ کافر کہتا ہے، نعوذ باللہ. ویڈیو میں اس نے خود کہا ہے. جب وہ یہاں سے واپس گئے تو سیدھے جا کے اپنے استاد محترم کے قدموں میں گرے، جا کے سجدہ کیا. اچھا، اب یہ ظاہر ہے اس طرح کے معاملات اس لیے ہوتے ہیں کہ تاکہ لوگ ایکسپوز ہو جائیں. اب وہ اس کی لاکھ تو جہاد بیان کریں کہ جی میں بوسہ دینے کی کوشش کر رہا تھا، میں فلاں کر رہا تھا. بوسہ دینے کے لیے ہاتھ کا ہو یا اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کے قدموں کو چومنا چاہتا ہے، ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بشرطے کہ کوئی ریلیجس پرسنالٹی نہ ہو کہ اس کی لوگ عبادت کرنا شروع کر دیں، سوائے ایک شخصیت کے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ معاملہ ایک بالکل الگ ہے. لیکن اس طرح کا جو ہاتھوں کو چومنا یا پاؤں کو چومنا، اس میں حد رکوع جھکنا یا سجدے کے پوسچر میں چلے جانا، یہ بالکل الاؤ نہیں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں اور نہ کسی اور شخص کے کیس میں. کہ جو پاؤں چومے اور سجدے کی حالت میں جائے تو جناب علی یہ تو کفر ہے. اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پاؤں چومتے تھے، تو کیا نبی علیہ السلام ہاتھ پاؤں اوپر کرتے تھے پھر آ کے چومتے تھے؟ ظاہر ہے آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں تو آ کے جھک کے انہوں نے پاؤں چومنے ہیں. اس نے مفتی حنیف سے دشمنی رکھتے ہوئے ان کو مشرک کہا، حالانکہ انہوں نے پاؤں چومے. اور یہ جھوٹ کس طرح جناب، آپ کسی مذہبی پیشوا کے آپ پاؤں نہیں چوم سکتے اور ماں باپ کے چوم سکتے؟ بھائی شرک شرک ہی ہوتا ہے، چاہے مذہبی ہو چاہے غیر مذہبی. یہ تم نے کہاں سے یہ تقسیم لائی ہیں؟ یعنی کتنا اس کے اندر تضاد ہے. تو یہ مسلمان کو مشرک کہنا جو اپنے استاد کے پاؤں چوم رہا ہے، اور یہ کہنا کہ نبی کے صحابہ بھی اگر وہ جھک کے انہوں نے پاؤں چومے ہوں گے تو وہ بھی مشرک ہوں گے. اس کے باتوں سے ہی نظر نکل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے جو آپ علیہ السلام کے پاؤں چومے تھے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آئیں اور آپ کو عرض کریں یا رسول اللہ پاؤں اوپر کریں، ہم آپ کے پاؤں چومیں؟ تو یہ وہ کر سکتے ہیں ایسی بات؟ وہ تو ادب میں آ کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں آ کے چومتے ہیں. تو اس بندے نے مسلمانوں کو مشرک بنایا ہوا ہے. مفتی حنیف قریشی صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے پاؤں چومے، میں نے سجدہ نہیں کیا. یہ کہتے نہیں جناب تم نے سجدہ کر لیا، تم نے شرک. ایک بندہ خود کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے سجدہ نہیں کیا، تو یہ اس پر چڑھ دوڑ رہا ہے بغض میں آ کے کہ تم نے سجدہ کر لیا، تم نے شرک کر لیا. اس بندے سے بچیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں. ہم آپ کے مسئلے ہیں، ہم آپ کو بچا رہے ہیں کہ یہ ایمان تمہارا کھا جائے گا. تمہیں 10 سالوں سے اس نے جھوٹ سکھایا تھا کہ یہ مشرک ہے، ان کا شرکی عقیدہ ہے، ہمارا تھا ہی نہیں. لیکن اب واضح فتویٰ آنے کے باوجود اس نے نہ سوری کی ہے، نہ معافی مانگی ہے، نہ اس نے تجدید ایمان کیا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، میں نے کفر کیا تھا، مسلمانوں کو کافر کہا تھا، مشرک کہا تھا. تو اسے چاہیے تھا کہ کلمہ پڑھے. اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا تم کلمہ پڑھو، بلکہ انہیں مبارکباد دے رہا ہے. کیوں کہ یہ تمہارے ایمان کا دشمن ہے، اس طرح کی باتیں کرتا ہے جس سے تمہارا ایمان ضائع ہو جائے. چلو پیسے لے لو، تینوں ہور پیسے دینا میں جننے تسی کہو. اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ دنیا میں کسی گناہگار سے گناہگار شخص کو جو کلمہ پڑھنے والا ہو، اس کے سامنے آپ 1 ارب روپیہ بھی رکھ دیں اور کہیں گے 1 ارب لے لو، اور وہ غریب ہو، فاقہ کش ہو، ایک دفعہ نبی علیہ السلام کو گالی دے دو، کبھی نہیں دے گا. چلو پیسے لے لو، تینوں ہور پیسے دینا میں جننے تسی کہو. اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو. امان والحفیظ، الامان والحفیظ. کتنی بڑی گستاخی ہے. کیا یہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ صابر کریمی یہ لڑکا ہے، اسے متاثر ہوا ہے، اور اس ویڈیو پر 66,000 ویوز تھے، اور اس کے نیچے کمنٹس تھے جناب علی سینکڑوں کی تعداد میں اس کے ماننے والے جو کہہ رہے تم نے بہت اچھا کام کیا.
مجھے آپ بتائیں جو نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے اور کہے کہ تم گالی دو مسلمان رہتا ہے، اور جس کو اپریشیٹ کرنے والے ہوں، مرزا سے متاثر ہو کے اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، جناب تم نے بہت اچھا کیا۔ میرے بھائیو، مسلمان نہیں رہے، وہ کافر ہو گئے۔ شاید ان میں سے تم بھی ہو جو اس کے فالورز ہیں۔ توبہ کرو، استغفار پڑھو، تجدید ایمان کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسے شریر کے شر سے محفوظ فرمائے۔ 3 سالہ آن لائن عالم کورس، جس میں آپ آن لائن مکمل قرآن پاک کا ترجمہ، تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، منطق، صرف و نحو کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ پیر تا جمعہ یہ کلاسز ہوں گی رات 9 سے 10 بجے۔ گوگل میٹ پہ لائیو کلاس ہوگی، بعد میں ان کو اپلوڈ بھی کیا جائے گا تاکہ آپ ان کو دوبارہ دیکھتے رہیں۔ پاکستانی 2000 روپے اس کی فیس ہے۔ علم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں، اور ان نمبرز پر ہم سے رابطہ کریں۔ 8 جنوری 2024 سے کلاسز شروع ہوں گی۔